صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج 12 ربیع الاول 1442 ہجری 30 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے. جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. ایک جمعے کی برکت ہے اور دوسرے نمبر پر 12 ربیع الاول یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور رحلت بھی ہوئی. بعض علماء کے نزدیک نبی علیہ السلام کی ولادت 2 تاریخ کو ہوئی، بعض کے نزدیک 8 کو، اور بعض علماء کے نزدیک 9 ربیع الاول اللہ کے رسول کی پیدائش. یہ اختلافات ہیں مختلف تاریخوں کے. باقی 12 تاریخ ہو یا 2 ہو، 8 ہو یا 9 ہو، مہینہ یہی تھا جس میں نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. بعض علماء نے تو نبی علیہ السلام کی پیدائش محرم الحرام میں لکھی ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام محرم میں پیدا ہوئے. خیر، یہ اختلافی باتیں ہیں اور اختلافی روایات ہیں. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا آپ کی پیدائش سے جوانی تک، اور پھر جوانی میں اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے نوازا. نبوت سے لے کر رحلت تک، وصال تک، آخری وقت تک نبی کریم علیہ السلام کی جو 63 سالہ زندگی ہے وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں، بامقصد زندگی ہے، بے مقصد نہیں. نبی علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ پاک کے ایک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ اللہ پاک کے پیغمبر تھے، اللہ کے خلیل تھے. علماء لکھتے ہیں کہ 5 اولو العزم پیغمبروں میں ایک ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا گھر تعمیر کیا. مختلف آزمائشوں سے، امتحانوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا گھر تعمیر کر لیا، اللہ پاک کا گھر بن گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے دربار میں دعا کی. جو آیت کریمہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 129 میں نے تلاوت کی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. دعا کیا مانگی اللہ پاک سے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ، تیرا گھر بن چکا ہے، میں نے اس کی تعمیر کر دی ہے، اب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں میں ایک رسول پیدا کر، اور اس رسول کا آنے کا مقصد کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک،
وہ ان کے سامنے تیرا قرآن، تیرا کلام، تیری اتری ہوئی وحی پڑھے۔ دوسرا کام کیا ہو؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ اس کتاب کی تعلیم بھی دے اور ساتھ میں سنت کی ترویج بھی کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تو غالب بھی ہے، حکمت والا ہے، تیرا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اب اللہ پاک سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے، آپ کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکات شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب، بلکہ اس خواب کی تعبیر بن کر آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے قبل، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ پیدائش کے وقت اللہ کے لاڈلے حبیب کی والدہ حضرت آمنہ نے، اللہ پاک نے ان کو خواب بھی دکھایا تھا کہ آپ کو اللہ ایسے ایک بیٹا دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان پر ایک نور روشن ہوا، اور وہ نور ایسا تھا کہ اس نور میں انہوں نے شام کے محلات دیکھے، ان کو خواب میں بشارتیں دی گئی کہ اللہ پاک جو آپ کو بیٹا دے گا، یہ بیٹا تو ہوگا بیٹا، مگر جہاں میں ایک نرالا بیٹا ہوگا۔ اس سے قبل نہ ایسا بچہ دنیا میں آیا، نہ ایسا بچہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ اسی کو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، شاعر جنہیں شاعر رسول کہا جاتا ہے، حضرت حسان ابن ثابت تخیلات کی دنیا میں ڈوب کر اللہ کے محبوب کی جو صورت تھی، اس صورت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا کہ آپ کے جیسا خوبصورت، حسین و جمیل، صاحب جمال میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یعنی حسان ابن ثابت، اللہ کے رسول کی آپ کی صورت بیان نہیں ہو سکتی، مگر آپ کچھ تو صحابی نے اپنا جو محبت کا اظہار تھا وہ تو کرنا تھا، تو ان کے نزدیک فرماتے آپ کے جیسا میری آنکھ نے حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ، فرماتے کہ آپ جیسا جمال والا، آپ جیسا خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اللہ پاک نے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اب دیکھیے، بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کی جو نال ہوتی ہے، ناف ہوتی ہے، اپنی ماں کی نال کے ساتھ ملی ہوتی ہے، جس کے ذریعے بچے کو رزق پہنچتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھیں بند ہیں، کان بند ہیں، جسم کا جتنا پورے کا پورا حصہ ہے، پورا جو جسم ہے وہ بلڈ پروف ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، وہاں ہوا تک نہیں جا سکتی، آنکھ کھل نہیں سکتی، ناک بند ہے، آنکھ بند ہے، کان بند ہے، منہ بند ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے غذا کے جانے کا اندر جو راستہ ہے وہ منہ ہے، منہ کے ذریعے انسان کھاتا ہے، کسی دوسرے راستے سے کھا نہیں سکتا۔ اب بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، سارے راستے بند ہیں، اب وہ رازق کے کائنات اس کو رزق پہنچاتا ہے، تو ماں کی جو ناف ہوتی ہے، نال ہوتی ہے، بچے کی ناف کے ساتھ یوں ٹچ ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے۔
اس کے ذریعے ماں کے پیٹ کا رزق بچے کے پیٹ میں جاتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد جو دایا ہوتی ہے وہ بچے کی نال ماں کی نال سے جدا کرتی ہے، کاٹتی ہے کینچی کے ساتھ، اور اس کو پھر دھاگے سے باندھ دیتی ہے۔ اب یہ راستہ جو رزق کے جانے کا تھا وہ بند ہو جاتا ہے، تو بندہ جو پیدا ہے، جس کی پیدائش ہے، جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس بچے کی زبان سے، اس بچے کے منہ سے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ بچہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے رزق کا جو راستہ تھا وہ کٹ چکا ہے، مگر اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں، اللہ کی محبت پہ بندے کے ساتھ قربان جاؤں کہ اللہ پاک اس بندے کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، اگر تیرا ایک راستہ ہم نے بند کیا ہے تو دنیا میں آنے سے قبل ہم نے ماں کی چھاتیوں میں 2 راستے تیرے رزق کے کھول دیے۔ یہ عام بچوں کی روٹین ہے، مگر اللہ پاک نے جب نبی کریم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی نال ماں کی نال کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اندر ہی سے کٹی ہوئی تھی۔ یعنی اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا ملتی ہے، یہ غذا کوئی بھئی چائے نہیں ہے، کوئی پراٹھا نہیں، کوئی روٹی نہیں، یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں۔ اب رزق بچے کو کیا پہنچتا ہے؟ بچے کے پیٹ میں جو غذا جاتی ہے، جو سمجھدار حضرات ہیں، بالغ حضرات ہیں، شادی شدہ حضرات ہیں، ان کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، بچوں کے علم میں نہیں۔ جو ماں کے پیٹ کا پورے جسم کا گند ہوتا ہے، جو ماں کے پیٹ کا گند ہوتا ہے، جسے شریعت کی اصطلاح میں حیض کہا جاتا ہے، جب وہ حیض اللہ بند کرتا ہے، وہ حیض بچے کی غذا بنتی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا، نبی کی ماں بھی پاک تھی، نبی خود بھی پاک تھا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کے پیٹ میں نال کے ذریعے وہ چیز جائے۔ اللہ نے نال ہی کاٹ دی کہ رزق میں دوں گا۔ 2 چیزیں یہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھائی۔ ایک چیز تو یہ سمجھائی کہ رازق میں ہوں، ماں کے پیٹ میں جہاں رزق جانے کا کوئی راستہ نہیں، وہاں میں رزق پہنچا رہا ہوں، بندے رزق کے پیچھے زیادہ بھاگنا نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر ہر وہ جاندار جو سانس لے رہا ہے، وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ درندہ ہو یا کیڑا مکوڑا ہو، جو بھی ہے جاندار، اللہ فرماتے ہیں اس کے رزق کا ذمہ میں نے اٹھایا۔ اب اگر میرے بھائی شیر کو روزانہ لہو پینا ہے، روزانہ گوشت کھنا ہے، تو اللہ شیر کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا، اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اگر چیونٹی کو رزق کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، بعضے چیونٹیاں ایسی ہیں، بعضے کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر تک نہیں آتے، وہ خوردبین کے ساتھ نظر آتے ہیں، اللہ کو نظر آ رہے ہیں، کدھر رہتے ہیں، کہاں ٹھکانہ ہے، صبح و شام کے رزق کا بندوبست اللہ ان کا کرتا ہے۔ تو ایک بات تو اللہ نے یہ سمجھائی کہ ماں کے پیٹ میں بغیر کسی راستے کے میں نے اپنے نبی تک رزق پہنچایا، نال کاٹ کے پہنچایا۔ اس لیے تم یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ ہی تمہارا رازق ہے، زیادہ محنت کرنے سے رزق مقدر کا بڑھے گا نہیں۔ ہم زور لگاتے ہیں زیادہ مال جمع ہو، حالانکہ زیادہ محنت کرنے سے چیزیں تو زیادہ جمع ہوگی، مگر رزق جو مقدر کا ہے وہی جو مقدر میں لکھا ہے کھانا ہے، ایک لقمہ زیادہ نہیں کھا سکتا آدمی۔ ایک تو اللہ نے یہ معاملہ کیا۔ دوسرا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش پر دایا اس کو، جب ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا کے پیٹ میں آیا، دایا اٹھا کے اس کو صاف کرتی ہے، اس کو گرم پانی کے ساتھ غسل دیتی ہے، کیونکہ اس کے جسم پر آلائش وغیرہ، نجاست، گندگی، پلیتی لگی ہوتی ہے۔
مگر اللہ نے جب اپنے لاڈلے رسول کو، اپنے پیارے حبیب کو، امام الانبیاء کو جب بھیجا تو بھیجنے کے ساتھ اللہ نے ماں کے پیٹ سے نلا دلا کے صاف کر کے خوشبو لگا کے بھیجا۔ آج بچہ پیدا ہو تو گھر کے اندر، کمرے کے اندر تعفن ہوتا ہے، گھر کے اندر، کمرے کے اندر بدبو پھیلتی ہے۔ پیدائش کے وقت ماں کی کیا کیفیت، بچے کی کیا کیفیت وہ دایا ہی جانتی ہے۔ مگر جب اللہ کے رسول کو رب نے بھیجنا تھا، آپ دنیا میں تشریف جب لا رہے تھے، جس کمرے میں اللہ نے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس کمرے کو اللہ پاک نے ایسا خوشبو سے معطر کر دیا کہ اللہ کے رسول کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو پیدائش کے بعد میں نے دیکھا کہ اس بچے کے آتے ہی پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، ایسے لگا جیسے کسی نے خوشبو چھڑک دی ہے۔ اور بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بات بھی دکھا دی، کمرہ پھٹ جاتا ہے۔ آمنہ اپنی آنکھ سے دیکھتی ہیں، وہاں سے ایک بادل نمودار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی والدہ کی گود میں پڑے ہوئے ہیں، بادل آیا اور اللہ کے رسول کو ڈھانپ لیا۔ آپ نے دیکھا بادل جہاں سے گزرتے ہیں، جو سامنے چیز چاند آیا وہ چھپ جاتا ہے، ستارے آتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ کو اس بادل نے ڈھانپ لیا۔ آمنہ جو اللہ کے رسول کی والدہ تھی وہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں، بچہ تو گود میں تھا، اب نظر نہیں آتا، مگر آواز آ رہی ہے۔ اور آواز کیا آ رہی ہے کہ یہ وہ مقدس ہستی ہے، یہ وہ عرفہ اور اعلیٰ ہستی ہے، یہ وہ اکمل اور اطیب ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے جو کائنات میں ایسی ہستی آئی نہیں کہ رب کا رسول مانگتا ہے رب سے۔ ابراہیم کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اب وہ رسول آ رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رب کے خزانے میں محمد ایک ہی تھا جو بنا کے رب نے سانچہ ہی توڑ دیا۔ اب محمد نام کے لوگ تو پیدا ہوتے رہیں گے، محمد جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ قیامت کی صبح تک محمد ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی رہے گا۔ اس لیے فرمایا جب حضرت آمنہ کی گود میں اس بادل نے اللہ کے رسول کو ڈھانپ لیا، اب بادلوں کے اندر سے آواز آتی ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہے آواز کیا آتی ہے، بادل کے اندر سے آواز یوں آئی، یہ وہ بچہ ہے جو مقدر دنیا کا جگانے والا ہے، یہ وہ ہستی ہے، اس کے آنے سے آج دنیا کے اندر ایک ایسا میرے بھائی دنیا کے اندر حادثے پیش آئے ہیں کہ اس سے قبل ایسے نہیں آئے۔ کائنات میں تبدیلی آئی ہے کیونکہ جو پیغمبر آ رہا ہے یہ تبدیلیاں لانے والا پیغمبر ہے۔ یہ پیغمبر شرک کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، یہ پیغمبر بدعات کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، یہ پیغمبر بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ پیغمبر ننگے طواف بند کروانے آ رہا ہے، یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کو ختم کرنے آ رہا ہے۔ یہ وہ پیغمبر آ رہا ہے جو مکہ کی دھرتی پہ گناہ ہو رہے تھے، ان گناہوں کو اس نے مٹانا ہے، ان گناہوں کو اس نے ختم کرنا ہے۔ تو پیغمبر کے آنے سے پہلے اللہ نے تبدیلی کائنات کے اندر رونما کر دی۔ اب یہ پیغمبر آ تو گیا، پہلے پیغمبر آئے، کوئی علاقے کا پیغمبر ہے، کوئی قوم کا پیغمبر ہے، کوئی قبیلے کا پیغمبر ہے، کوئی تھوڑے سے علاقے کا پیغمبر ہے، مگر جو میں رسول بھیج رہا ہوں، جو نبی بھیج رہا ہوں، یہ وہ رسول اور نبی ہے جو خاتم النبیین ہے، جو آخری نبی ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اب اس پیغمبر کو جب بھیجنا ہے کائنات کے کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، صرف مکہ کے لیے نہیں، صرف مدینہ کے لیے نہیں، صرف طائف کے لیے نہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، صرف جاپان کے لیے نہیں، صرف افغانستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے جمیع لوگوں کا یہ پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر صرف انسانوں کا نہیں، یہ جنات کا بھی پیغمبر ہے، یہ فرشتوں کا بھی پیغمبر ہے، یہ درختوں کا بھی پیغمبر ہے، یہ جانوروں کا بھی پیغمبر ہے۔ یہ سب کا پیغمبر جب بن کے آ رہا، آخری نبی بن کے آ رہا، تو اس کا تعارف بھی کروانا ہے۔ اور تعارف صرف مکے میں نہ ہو، مکے سے باہر ہو، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ہر طرف ہو۔ اب یہ اللہ کے رسول کو لے کر بادل نکلتا ہے، پوری کائنات کا چکر لگاتا ہے، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی شمالن جنوبن، اور اعلان کیا کرتا ہے کہ یہ وہ لاڈلا پیغمبر ہے، یہ وہ حسین بچہ ہے، یہ وہ جمیل بچہ ہے، یہ وہ خوبصورت بچہ ہے۔ کائنات میں اس جیسا پیغمبر نہ آیا نہ آئندہ آئے گا۔ پیغمبر تو سارے آئے، شانوں والے تھے، مرتبے والے تھے، مقام والے تھے۔ اسی کو علماء نے لکھا کہ پیغمبر جو آئے ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا، مگر جب اپنا رسول آخری بھیجا تو رسول کو بہت کچھ نہیں، سب کچھ دے کر بھیجا۔
اب یہ پیغمبر آیا، اعلان ہو رہا ہے کائنات میں، آدم علیہ السلام کا خلق اس بچے کو دو، نوح علیہ السلام کی تبلیغ اس بچے کو دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اس بچے کو دو، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایثار اس بچے کو دو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اس بچے کو دو، حضرت یوسف کا حسن اس بچے کو دے دو، حضرت داؤد کی آواز اس بچے کو دے دو، حضرت سلیمان کی بادشاہت اس بچے کو دے دو، حضرت الیاس کا وقار اس بچے کو دے دو، حضرت عیسیٰ کا زود اس بچے کو دے دو، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اس بچے کو دے دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اس پیغمبر کو اس بچے کو دے دو۔ اور یوں کہا لکھا خطیب بغدادی نے کہ تمام پیغمبروں کے اخلاق سے مزین کر کے رب نے اعلان کیا کہ ہر نبی کی صفت اس بچے میں ڈال دو، مشرق مغرب شمالاً جنوباً گھماؤ اور یہ اعلان کر دو کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے وہ آخری بچہ، یہ ہے وہ آخری رسول۔ اس کے بعد حسین و جمیل آئے گا کوئی نہیں۔ اب پیغمبر دنیا میں آئے، نال کٹی ہوئی ہے، پاک صاف ہو کے آئے۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما ولدت مطہرا، کہ میں جب پیدا ہوا تو پاک صاف تھا۔ تیسری بات، بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر بیٹا ہو 7 دن کے بعد، کوئی لوگ 14 دن کے بعد، کوئی لوگ 1 مہینے کے بعد بچے کا ختنہ کرتے ہیں، بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے جسے ہماری زبان میں سنت کہتے ہیں۔ مگر اللہ پاک نے اپنے نبی کو جب بھیجا تو اللہ کے رسول کا ختنہ کرنا نہیں پڑا، آپ ماں کے پیٹ سے مختوم شدہ تھے۔ اللہ نے کیوں ایسے کیا؟ رب نے کیوں ایسے کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کی شرم باپ پر کسی کی نظر پڑے، ایسے محفوظ نبی۔ اور جب یہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد انقلاب کیا آیا؟ مکہ کی دھرتی پر بت پرستی عام تھی، بت اوندے منہ گرے۔ ایران، فارس، جہاں 1000 سال سے آگ ایک آتش کدے میں جل رہی تھی اور وہ آگ بند نہیں ہوتی تھی، یوں ہی وہ مدھم پڑتی، اس کی شعاعیں کم ہوتی، اس میں اور لکڑیاں جھونک دی جاتی۔ اب اتنا 1000 سال سے آگ جل رہی ہے، یوں ہی اللہ کے رسول پیدا ہوئے، آپ کا پیدا ہونا تھا، وہ 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی۔ جو محل تھا اس بادشاہ کا ایران کے، اس کے اوپر کنگرے لگے ہوئے تھے خوبصورتی کے لیے، وہ کنگرے زمین پر 14 گرے، ٹوٹے، محل میں ایک لرزہ پیدا ہوا، محل میں زلزلہ آیا، بادشاہ بھی لرز گیا۔ ایک خواب دیکھنے والے نے خواب بھی دیکھا کہ دریائے سابا خشک ہو چکا ہے، اور اس نے کائنات میں تبدیلی دیکھی، بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ سے کہنے لگا میں نے خواب، اس نے کہا تو نے خواب دیکھا ہے، ہم نے حقیقت دیکھی ہے، یہ کنگرے گر چکے ہیں، آگ بجھ چکی ہے۔ اور عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ جس سال اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اس سال کائنات کی تمام ماؤں کو اللہ نے بیٹی نہیں سب کو بیٹے دیے، کہ میرا نبی آ رہا ہے تو چلو سب کو بیٹے دے دیے۔ جتنے کائنات میں بچے پیدا ہوئے سارے اللہ نے بیٹے ہی پیدا کیے۔ اب وہ آگ بجھی۔ ایک بات تو یہاں سے یہ سمجھ آئی، اللہ کے محبوب کی والدہ نے، وہاں لوگ جو کسرا ایران، وہاں کیسر روم، وہ بھی کافر یہ بھی کافر، یہ مجوسی ہے، یہ آتش پرست ہے، وہ بت پرست ہے، وہ بھی عیسائی، یہ مجوسی، مگر وہاں شام کے محلات دکھائے گئے اللہ کے رسول کی والدہ کو۔ یہاں ایرانیوں کے آتش کدے بجھے، ایرانیوں کے کنگرے گرے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 14 کنگرے جب گرے تو ان کا جو بڑا تھا، مسیح تھا، ستی اس کا نام تھا، اس نے پوچھا، خواب کیا ہے؟ انہوں نے خواب بتایا، 14 کنگرے گرنے بتائے۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ محمد کی آمد ہو چکی ہے۔ وہ بھی جانتا ہے کافر، محمد آ چکے ہیں، یہ ان کی وجہ سے سب ہوا ہے۔ اور بادشاہ کو بتایا کہ 14 بادشاہوں کے بعد یہ 14 کنگرے گرنا اس بات کی علامت ہے، 14 بادشاہوں کے بعد
تمہاری سلطنت ختم ہوگی، تیرے کسرا اس علاقے پر محمد کا قبضہ ہوگا، محمد عربی کے غلام پہنچیں گے۔ اور تاریخ ایک لمبی ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ اللہ کے رسول کی آمد، وہاں اللہ کے رسول کی والدہ نے محلات دیکھے، یہاں یہ معاملہ رونما ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک تاجر جو یہودی تھا، باہر کسی علاقے سے آیا تھا، تجارت کرتا تھا۔ ایک دن صبح مکہ کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے۔ آج مجھے اس نبی کی زندگی کا احساس نہیں ہے، آج مجھے اس نبی کی زندگی سے پیار نہیں ہے، آج مجھے اس نبی کے طریقوں سے پیار نہیں ہے۔ ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پیار ہوتا تو ہماری یہ حرکتیں نہ ہوتی جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان یار سمجھ میں نہیں آتی کہ سوچے انسان زندگی اللہ نے دی کس لیے، اور آج اس رسول کی زندگی کا ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آج کافروں نے اتنا نقصان نہیں دیا اسلام کو جتنا مسلمان کر رہا ہے۔ کافر امریکہ میں بیٹھ کے بدمعاشی کرے، میں پاکستان میں بیٹھ کے اسلامی ملک میں بدمعاشی کروں۔ آج مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، میں نے برادری راضی کرنی ہے، میں نے رشتہ دار راضی کرنے ہیں، وہ رشتہ دار راضی ہو جائیں، اللہ رسول ناراض ہوتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ مگر یاد رکھنا، جو مرضی ہے بدمعاشیاں کر لو، جو مرضی ہے کر لو، جو مرضی ہے کر لو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، کوئی ڈنڈا تمہارے سر پہ لے کے نہیں کھڑا ہوگا، کوئی تمہارے دروازے پہ نہیں آئے گا، ڈھول نہ بجانا، ناچنا نہ، کنجر توب نہ کرنا، نہیں روکے گا تمہیں کوئی۔ مگر یاد رکھنا اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس گاؤں میں اللہ کی قسم لگی ہے، لوگوں کو لگی ہے لاٹھیاں، اور لگے گی لاٹھی، بے آواز لاٹھی ہے، مولوی نہیں روک سکے گا، مولوی نہیں روک سکے گا، بھائی نہیں روک سکیں گے، مگر اس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑے گی۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اور اللہ کی قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، حدیث پڑھ نہیں رہا تھا، سن رہا تھا، اور آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ کیوں نکلے؟ کہ میں حیران تھا کہ میرے مالک تیرے فیصلے جیسے تو کر دے، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، ای الناس خیرن، اور سنیو حدیث کان کھول گئے، اور خاص طور سے وہ سنے جو بڑھاپے میں ڈانس کر رہے ہیں، جڑے ترمتیاں نچن پہ بغیرت، ہاں انہوں پیغام پہ میں دینا، ان کو پیغام دے رہا ہوں، ان کے لیے پیغام ہے جن کے اندر سے شرم و حیا مٹ چکی ہے، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ناچیں، جو بڑھاپے میں ناچیں۔ یہ بدبخت ہیں یا نہیں؟ ان سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا؟ بڑھاپے میں آدمی مسجد آتا ہے، بڑھاپے میں آدمی نماز پڑھتا ہے، بڑھاپے میں آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ بدبخت، یہ کمینہ خسرت لوگ ناچے گائے۔ اب سوال سنیے، حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ پوچھتے ہیں پوچھنے والے، حدیث، ای الناس خیرن، اللہ کے رسول لوگوں میں بہتر آدمی کون ہے، اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب تو چنگا آدمی اونے کہ اللہ لمبی عمر دیتی اس تے مسلمان بن کے نیکیاں کرنا پیا، نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور سفید والا کو ڈرو، اور بے غیرتے ہوتے بے حیاؤ، انہاں چٹے والا کوئی ویکھ کے شرم نہ آئی تو سا ہوا ہے، چٹے وال ہوئے، اس قوم نے بدبختی، یہ قوم غرق ہو، تباہ ہو، یہ اس قابل ہے اس پہ پتھر برسے، جہاں نہ اللہ کا خیال، نہ رسول کا خیال، نہ لوگوں کا خیال، نہ محلے کا خیال، نہ مسجد کا خیال، اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو خوشی منانی ہے، منا لو منا لو۔ میں نے یہاں کئیوں کو منع کیا تھا، اور الحمدللہ ممبر سے بے کیا میں نے جن کو اللہ کی قسم منع کیا، بدماشی کی تھی نے آج رونے نے پائے۔ اگر نہیں سمجھ آنی تو میرے کو آگیو، میں پیسہ نہیں کل منجیو جنہ بدماشیاں کی تھی، یہاں دو تیار تیڑی نہیں خوشی، دو چار ٹٹریاں تیرے کو لپیاں، آج غریب تیرے دروازے تے آوے تو 10 روپے اسانا دے سے، 10 روپے غریب کے لیے نہیں ہے، اور حرام کا پیسہ ہوگا،
حلال کا پیسہ کبھی بھی ڈھول باجے پہ نہیں لگتا، حلال کا پیسہ کبھی غلط رستے پہ نہیں لگتا، حرام ہوگا، حرام کی کمائی ہوگی۔ حلال پیسہ بابا، مجھے 5,000 روپے ملتا ہے مسجد سے، میں 1 مہینہ نمازیں پڑھاتا ہوں 5، ہاں میری محنت کی کمائی ہے۔ بتاؤ میں یہ ڈھول باجے پہ لگاؤں گا؟ یہ فضول کاموں میں لگاؤں گا؟ اسراف کروں گا؟ کبھی نہیں۔ مگر میرے بھائی شرم نہیں ہے، بے حیا باشد ارتخائی کن، بے حیا آدمی ہو جائے نا، ساڑی زمانہ جانے نہیں، میں کہا یہ ریپے لی بھی دے آنن اک جمعی، وہ گالتا سمجھو نا، میں نہ نہیں کہنا اک جمعی آنا چھاواں دے بیساں، کس دے بیساں؟ چھاواں دے بیساں۔ یہ قوم نے، ہاں جی، جس میں غیرت ہوگی وہ اللہ رسول کو سمجھے گا نا جی، وہ کوئی خیال کرے گا کہ 2 دن کی کچھ یہ چھوڑ دو یار، میں ایسا نہیں کرتا۔ ہاں جی، یہاں پہلے شادی ہوئی ہے، لوکاں مروڑ پہلے نہیں پئی فلانا میری کسی نہ رشتہ داری نہیں، لوگ اتنے بھی آنے ان کے لوگ تقریب، میں انہیں دوسا سمجھانا چاہنا، انہیں بے غیرتے تے بے حیاواں سمجھانا چاہنا گل، جڑے آنے ان کے جمعے تارے لوگ ہسنے لعنت میں پہنچنا اس آدمی تے جڑا اس نظریے تے آنا فلانا کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ میں اس کل بھی وہاں کوئی داڑھی نہ پیے، داڑھی نہ پی، داڑھی تو سے تو کوئی یاد داڑھی نہ بنایا کسی نے، تسی تو روٹیاں کھانے گئے ہو، تو تو شرم ہے ہی نہیں، تو شرم مک گئی ہے، تو یا مک گئی ہے، تو جو کون گیا کون ہے؟ ایک ہاتھ کھلا کے دسی جلا روٹی نہیں دعوت ملی، روٹی نہیں کھا دی، اور روٹیاں کھانے والے بغیر تو میرے تے گلا کرنے ہو، میرے تے بک بک کرنے ہو۔ الحمدللہ سا روٹیاں نہیں کھا دیا، ہاں اسا جسا غلط سمجھا، غلط سمجھ تو چھوڑا، چاہے سکا پہ رہا ہویا، تو سج غیرت مک گئی ہے۔ روٹیاں تسی تنو، جنجا تسی کرو، سارے کام بے غیرتی نے کر کے تے میرے تے کچڑ چھالنے ہو۔ پہلے شیشہ ویکو اپنا منہ، پہلے غیرت کیتی نہیں کہ روٹیاں چھوڑیا نے، بے حیائی نے کمج نہیں شریک ہو تو پھر آویو میرے کو کام ایک بھی تو سا نصیدہ نہیں جا ہوا یہ کرو کتا نہ کتا کے واؤں پونکے۔ ہاں غیرت خود کرو۔ کوئی دسے ساڑھے محلے دی شادی ہوئی ٹول کی وجہ میں مان گیا، روکا ہونا اتھے میں اس آدمی کو گیا، داڑھی نہ پیا ٹک بے کے تعارف نہیں، داڑھی اور کی کرا تو سا جو کی کیتا، تو سا کی کیتا، تسی تو روٹیاں تنیا چلے گئے ہو، تو سا تا ٹیڑ پیارے تسی گال نہیں کر سکنے ہو، کرسو میں ننگا کرسا تو سا ممبر تے نہ کیتا، گلی چوک چڑھاو ان میں نمبر کرسا نہیں، جلے لوگ بکواسا کر رہے پیچھے کھال کے میرے۔ یاد رکھیو اگزر میرے کو چھپیا نہیں نے، اگزر میرے سامنے، میں سالنا لوکاں ماں پتہ تو سان کتنی غیرت ہے۔ ایسا سے میں صاف دستنے یا تا غیرتی بڑھو پھر آؤ میرا گروان آپ کہ مولی صاحب تو دا مولی گی دا، یا پھر ایجا کہ تسا کدے بغیرتی نہ پیئے تے پھر میرے تے گال نہیں کر سکنے ہو۔ تو سا روٹیاں چھوڑیا نو تو پوری مجھ کوئی تسا ہی کھا دیئے نا، ایتھے مجھیا تے گائیاں تسا ہی کھا دیا نا، میں تا نہیں گیا۔ الحمدللہ مسلمان اور پکا مسلمان 2 نمبر تے گناونا تے کمینہ مسلمان نہیں آنے، سمجھ آئی نے؟ تسا روٹیاں چھوڑیا، ایک آدمی آکے کہ میں نہیں گیا شادی دے گئے ہو تسی رشتہ دارہ سے چھوڑتے نہیں ہو روٹیاں، میرے ہی فلانے لڑ بڑی ہے، اللہ رسولہ سے بھی تو کچھ چھوڑ کے ماں دسو۔ میں الحمدللہ اپنی تبلیغ کیتی ہے، اگلے نی داڑھی نہ پی کھاڑی اور کی کران ڈنا ماران سرے تو سکولتا اتنا بھی نہیں ہو سکا۔ ایسا سے میں آنا نے مسلمان بن کے رہو گلہ کرسو نا جی، اور تو میں خیرو پیشارے کرنا نے، پھر ماں پتہ نہیں کی کوڑ کے در کی پہ کرنا، میں نا کن کے پر آکسا پھر تو ساں اسی تکلیف تے پھر مسجدیا بھی نہ چل سن تو ساں انشاءاللہ، ہاں کار تکار مسجدیا بھی نہ چل سن، ہم لر اس تھے تے اس تو بہتر زبانہ لگام اپنی جاؤ، میرے خلاف کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں مسلمان آؤ کسی یہاں جرت ہے کسی ماؤ پتر جمع دے دور میرے نال بے کے گل کرے انشاءاللہ، میں دستوں ساں تو کتنا بڑا مسلمان ہے، گلہ خالی کرنی ہے جو گیا تو جمعے نے تاڑے آؤں آکا تے آؤں آکا تو غیرت کر اور غیرتی درا میرے سامنے بے تے گل کر، میں تیری غیرت لکھا آپ سارے کام جی جتنی شرارتیں نے کام ہونے۔ ماں ایک بے آدمی آنا ساڑی مجبوری ہے، میں آکا تیری مجبوری تیری تریموں تے تیرے پران تے میری مجبوری اللہ رسولہ، میں اللہ رسول کو لگے نہیں وائن سکنا، تو ترمتی نے دلہ ترمتی نے پچھے دوڑ، تو ترمتی نہ غلام بن، رشتہ دارہ نہ غلام بن، میں اللہ رسول نہ غلام ہے تو غلام بن کے رہسا انشاءاللہ۔ میں اپنے کریالے پیچھے نہیں ٹورنا کہ ماں تریموں جڑے پاسے لاٹھو آؤں ٹورانی ہے تو نہ ٹور پینا، جڑے پاسے پراٹ ٹورانی ٹور پینا، میں اللہ وحنا رسولہ کدے ماں سامنے آنی اساں بھی سیر تے کیتا الحمدللہ۔ تو ساں کو تھوڑا ہی خالی زبان نے مسلمان ہو،
گلا منافق کو سارے منافقوں نے گران منافقت پہ پھیلانے ساری منافقت گھران میں شرارت کرانیاں لوکاں لڑانا آپ کی تسی پہ کرانے ہو تو تسی وڈے مسلمان تے میں سچی گل دسا تے تساں تکلیف ماں کسی نہ ڈر نہیں نے انشاءاللہ نہ ماں اس مسیجی تے ممبر تے مصلی نہ ڈرنے سمجھ آئی نے تے نہ ماں کسی گران تھنے خان نہ ڈارے الحمدللہ ہاں کسی کوئی تکلیف ہو سی آؤ میں آکو جی کوئی غلط کیتا استاد جی تیرے پراؤنی شادی آئی تیرے کارے شادیاں آئیاں تیرے کارے غمیاں آئیاں استاد جی تو فلم ویکھنے ادھر چلا گیا تو ادھر تماشا ویکھا اتنے کتے نہیں لڑائی ویکھیا اتنے گند نہیں لڑائی ویکھیا سارے کام بدماشا نے تسی کرو تے پاؤ میرے کھاتے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کرو چوری تسی تے کھاتے چ میرے چلے وجے کچھ آکھا نہیں ہوں خوش ہو آکھا یا نہیں ہوں بولو نا کیوں کگو بن گئے ہو آکھا یا نہیں آکساں کچھ نہیں ڈک سکنا الحمدللہ ماؤ پتر جمع ہی نہیں جڑا ڈکسی تو میں انشاءاللہ علماء نے فتوے آنسا چاہوں 10 سن ویکو علماء انہیں لوگوں نے بارے کی لکھا جڑے غیر شرعی کام کر کے اپنے آبا مسلمان بیان لیں میں تو انہوں نے حیران آ کہ جنہیں میرے کو وڈیاں داڑیاں رکھیاں تے روٹیاں تلنے پہنچ گئے سمجھ آئی نے تو سنی مجبوری تریمو تے پہن پرا نے میری تریمت مجبوری رہی ہے الحمدللہ میرے کار والی میرے کو کوئی غلط کام نہیں کرا سکتی رشتہ داراں دے وچ میری ماں میرے کو پرا میرے کوئی غلط کام نہیں کروا سکنے وہ تسی ہو تو تھے پرا وینو تو تھے ماما کاکا میں جے کاکیاں مامیاں سمجھ آئی نے انہوں نے تو تھوک کرنا ہے جے کاکے تے اے جے مامے تے اے جے تریمتی تے اے جے پراوا تے تھوکلا کھوری کرنا جڑا اللہ رسول نے ماں باغی بناوے میں توڑا کہ تساں ایماندار بن کے رہو مسلمان بن کے تے زندگی اللہ رسول نے حکمت گزار سو تو انشاءاللہ کامیاب ہو کدی اس تو ہٹ کے گزار سو تو پھر یہ ذہن وچ رکھیو کہ 2-4 تاڑی نہیں خوشی نے جنہ کیتا نا سال بھی نہ لگ سی نے 6 مہینے بھی نہ لگ سی نے میں تساں دساں جتنی دند کی دوں نے 500 سمجھ آئی نہیں جے میں تساں دساں اس گراج بڑیا ٹول کے لوگوں میں جائیں تے بڑے ناچ گانے کیتے ہیں نے تے پھر نتیجہ ساڑھے سامنے آیا ہاں کدے شک نے تو وجہ انہاں ٹول کے وجانے والے نے کرا جو وہاں کے پوچھو کی حالت بنی نے میرا رب چکرن پا کے رکھتے سی نے ذلیل کر کے رکھتی سی نے تساں ضروری نہیں کہ باہروں کوئی آن کے کٹسی اللہ کرو کٹاسی نے ترنجے کو کٹاسی نے پترا کو کٹاسی نے تساں انشاءاللہ ذلیل ہو سو ذلت تساں نہ مقدر بنے سی میرے نبی آقا ای الناس لوکج خیر والا آدمی کون ہے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہوئے تو کم نیکی نہیں کرے پوچھا گیا فای الناس شرن گندا آدمی کون ہے برا آدمی کون ہے بے غیرت دیوس کون ہے سمجھ آئی نہیں دیوس نمانا بھی علماء کو پوچھ کی نہیں حدیث جائے کسی عالمہ ٹکری ہونے جڑا عالم ہوئے نے اس آپ جو دیوس کے ساتھ نے تے پھر ذرا نظر آپ نے تے مار کی نہیں ہو کون ہے 2 نمبر کون ہے شر کرنے والا فای الناس اللہ نے رسول لوکن شر والا کون ہے چٹی داڑی والے ہو نچڑے گانے والے ہو ڈانس کرنے والے ہو پترنے بھی آوتے تو ساں پیغام پہ دینا اللہ نے رسول آقا نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ فرمایا او آدمی بڑا شریر ہے نافرمان ہے بدبخت ہے جس کی عمر بڑھاپے پہنچ گئی تے کام نافرمانیاں نے کرنا جڑا نچنا پیا گانا او بھائی جڑا نچنے والا آدمی چنگا ہونا جی سارے مسلمان ہوتے ذرا سارے زور نہ لاگو نچنے والا چنگا یا مندا بس پھر آؤ پھر سمجھ گئے کچھ بھی نچے سمجھ آئی نہیں تو نچڑے والا برا سمجھو تو پھر برا سمجھو اگو پچھو آئے تو ذہن رکھو اللہ یہ آؤ جڑا نچنے آؤ یہ ہے جڑا تیواں ڈھے گان کے دیتا لاؤ تو ذرا نچو ہاں یہ پہ کرو اتنا کرسو نا ایک واری میں آنا اگزرے نا مسلمان انہوں نے روٹیاں چھوڑ کے کیا انہاں تیالی تارے نظر آوان برونا بھی پتا کہ ایک ہی پاور اس گرائیں جمع جڑا ماؤ آج تو 3 سال پہلے جمایا تھا الحمدللہ او پاگل ہی آکسی لوکاں باقی سارے نے موہ تے ایلفی لگی نہیں سمجھ آئی نہیں تے ایلفی بھی آئی نہیں سماد بونٹ لگی ہے یا میجک لگی اس میجک لگی نہیں زبانہ گونگ نہیں حق نہیں آگ سکنے کیونکہ وچ شامل ہو آنے نکو وچا نکو نکائے جا نکو روٹی جا نکو جنجا جا نکو کساں کی آکسی بابا نکو داؤں میں نکو آئی فکر ہو نہیں کہ جمعہ آ گیا جمعہ آکساں برے سارے خدا رہا میں یہ سارے جھڑک دیتی نے میرا موڈ نہیں ہے میں انہوں لوگوں نے ذہن جو گل بھی کٹ چھڑی جڑے لوگ پریشان ہونے تو انشاءاللہ تسی بھی فکر نہ کرو اللہ پاک چاہیا تسی بھی گرائیں چو میں بھی گرائیں چاہتے آئندہ آنے والے حالات تو سادہ سن میں اللہ کی دعا کر سکے اللہ جنہیں ایجا کیتا اگر انہوں نے مقدر ہدایت ہے واقعہ انہوں نے ہدایت نے تلم دے
نہیں تو اللہ پاک آؤں پھرا لے جگرو پہلے آپ پھرائی ہے جا پھرا لے اللہ پھرا لے تے عبرت کا نشان بنانے جڑا تیری دھرتی تے جڑا مسیدی کو ٹھول پہ بجانا اللہ جڑا میتہ نہ خیال نہیں کرو دسو آئی اگے ساڑھے گرانچ ہی اور بے غیرت لوگ ہیں یا نہیں ساڑھے گرانچ کچھ آدمی مر وجہ تھی چھوٹے چھوٹے ہونے ہیں چاند کرانچ ٹی وی ہونے ہیں ساڑھے گرانچ ڈرامہ ویکھنے ہیں کسی کار ونجنا پہ وجہ نکے نکے ہونے ہیں تو نکی آکن منا اور ساڑھے کار چالی تیڑے نا اسو فلانا ٹوکا تے مویا تی محلے تے مویا بڑھا بروان اس نے کریالی کو بوجھ اس نے پترہ کو بوجھ رشتہ دارہ کو انہوں نے پیو ہے تیرا پیو تو نہیں ہے کاش تیرا پیو مرے آؤس تیڑے پھر تو دا پتہ لگ گیا کہ کی ہونا گانوا جانا آج نہیں سمجھ آنی پائی اللہ اٹھال سی نے کرانے بچوں دشمنیاں اور بروسو پھر رونے نہ فائدہ نہیں خدا را ہاتھ جوڑنا نہیں یہ موقع نے رو اللہ کو ڈرو اور توبہ جنی ہونی نہیں مت دے جنا کو جنا گناہ کیتا نا جب توبہ چوبہ نہیں نے اصل توبہ جی توبہ کرتی توبہ جکر کھلا کھلا گناہ کیتا نے نا اے جا کھلی کھلی توبہ کرنی پیسی نے اے جی کھلی کھلی لوگوں نے سامنے کھل کے آکھو جکر میں بیان ہے در کھل کے آکھو کیسا گناہ کیتا جی ساڑی توبہ تا علل اعلان گناہ علل اعلان توبہ خفیہ گناہ خفیہ توبہ تو کہتے توبہ نہ کر سو تو پھر میں تو سا انشاءاللہ میرا پورا جاسوسی نیٹ ورک نے اگزرے نے ایک ایک گلی کونے کھانچے ہر جگہ میری نظر تے جاسوس میرے موجود ہوں انشاءاللہ میں تو سا پھر نہ دس تھا ادھر میں بیانا نے دس نہ نہیں ہے اس گراج میں 4 آدمی 10 تک نے جنہاں ٹول کے وجائیاں نے اور اس نے میں آکے دانا جولو چھوڑو خیر جمعے بستی کرسی نا میں آکھا نا آکھ جمپیا چھاواں دے ویسا بستی کرسی وہ اور کی کرسی تے پھر آج انہوں نے حالات میں دسنے نا میں ممبر تے بے کے بارے نے 4 آدمی جڑے چون خالی ہے جب اشارہ دینے اللہ نے قسم اس اگرچ انہوں نے کتے کو بدتر زندگی نے اور وہ رونے نے پائے انہوں نے کرج اللہ پھوٹا با چھوڑیا نے انہوں نے مسیح مدد دینی ہے تے نہ کار مدد تے نہ کاروبار مدد تے نہ پیسہ مدد تے نہ روٹی پاگلا پھرنے نے تے تسی بھی کر کے ویکھ کے دنے نا اپنا کام کر کے دنے اور انتظار کرو اس نے بے لا او نگوت نہیں اپنا میں آج صبح کتاب پڑھنے دے ران رہ گیا پہلے ماں بھی غصہ آوے یار اللہ پاک ہوئے جب واقعہ تو پیش آواں جی پر میں سوچنے لگ پائے تو میں پڑھ کے ران رہ گیا کہ اللہ پاک پھر ہونا بھی 70 سال ٹھل لیتی ہے اور حدیث سے چاہنا اللہ نے قسم اور قرآن نے آیت پہ آدمی ہے اللہ پاک کہنا ماں سمجھانا میں آج اللہ نے قرآن سمجھا تھوڑا جا آج ایک سورت پہ پڑھنے ایک مولوی صاحب نے گال سنی ہے قرآن کھول کے تفسیر تو اللہ پاک کہنا بندیا غریب نواز سمجھو ماں مخاطب کرنا تو پریشان نہ ہونا کدے نہ میں ہون نہیں نہ پڑے تو ایویں ٹینشن پہ کہنا کیتی کس نے نافرمانی میری کیتی نے نا میری کیتی نے تیری کروں تے تو پریشان ہوے سے ہاں اللہ تے کی خیال ہے میں رب میں تو غیور ہاں میں کدے ٹھل چاہتی تو فکر نہ کر ٹھل قرآن پہ آنا کہ میں ٹھلے سا سی دینا کہ اور گناہ کروں اور کی کروں اور نچن بڑھاپے اور نچن جس لئے اللہ پاک نا فل نچ کے نہیں نا قرآن کو لو پوچھو وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا اللہ نہ ٹھل دے کے پھر ایک واری کو سہسانے سمجھ آئیں گے انتظار کرو انشاءاللہ نچڑے گانے والے ہو کر گنو مستیاں تے موجہ تے مذاق بر یہ گل ضرور ہو سی نے حلال نہ پیسہ غلط جگہ نہ لگ سی نے نہ کوئی لانا نہیں تو کہتے کوئی مزور بھی بلانا غلط جگہ سمجھو اس نے بھی مال کمی ہے مال صاف ہو سینے تو پھراو نہیں لگنا نے ہاں رشوت نہ مال ہو سینے 2 نمبری نہ ہو سینے غلط کاریاں نہ ہو سینے سیٹ نے گلیاں صاف کرنے والے لوگ اڑانے میں ایک آدمی آکھا اس تارے ایک گل کی تھی کہ کسی آدمی کوئی آیا غریب ہے اور وہ سیٹ اساں پیسے دیتے ہیں اکی پیسے کھاڑ پیسے اس میں دیتا پیسے کھاڑ پہنونی شادی کار وہ آیا شادی کی تھی اس پہنونی سعودی عرب جو ویڈیو بنائی اس ناچ گانے تو شیخاں کر کے دسی شیخ صاحب ماشاءاللہ ساڑی شادی ہوئی جی یہ میرا ابا پہ نچنا ہے یہ میری بہن پہ نچنی ہے یہ میری ماں پہ نچنی ہے یہ میری تریموت پہ نچنی ہے یہ میرا کاکے نہ پتر کھلتے ہیں یہ گرائے نے لوگوں نے نام بھی تھوڑا تھوڑا دسنے کہ تسی ویکٹر ہوسی کتنے کو جاؤ یہ ساری چیزیں تو اس آقا اللہ اس آنے اسی ٹائم یا کدی ویڈیو تو بند کرنا اس آقا کے دیوڑی جو پاکستان زلیل تو نہ پیسے دیتا ہے پہنونی شادی دیتے تو کجور توپ کر رہا ہاں جی یہ وہی پیسہ انہوں نے جڑا لوگوں نے جو بے سیٹ بان کے کسی نے کول ملازم ہوا ہے نا
اس نے جو بھی جو کڈے اس نے بینک اکاؤنٹ جو کڑے تو چوری کیتے ہوں ہوٹل تے کوئی کام کرنا نا جڑا گلے چو مالک نے پیسے کٹ سی نے اوہی ٹول کے وجہ سی نے اپنا پیسہ 600 نے مزورا وانجا آکھنا اور جڑے وینن مزوری کرنے ساری تیاڑی رمبا چلانے وانجو نہ آکھنا ہی میرا پھرا بیٹھے ہی مسلمان ساری تیاڑی ریڑی گرما پھرانا ہی تے فروٹ آوازہ لا کے بیٹھنا ہی اسا آکھنا آنکھوس نہیں کرے نہ غلط کام نہ آکھنا ایسا ٹول کی واجہ کرے نہ کر سیا کہ حلال نہیں مزوری پہ کرنا ساری تیاڑی تیرا پیسہ چنگا نہیں آئی چنگا پیسہ ہوتا ہے تو کدے کنجرانہ دیواں کدے ٹولکیاں اور غیرت مکہ یہ تسا لوگوں جو جڑا پرائے مرداں کار وار کے ٹولکے پہ وجانا تے پرائے غیر مرو تسا نہیں ماما پینا اور کدھر گئے وہ غیرتی لوگ ہوئے جنہاں نے ماما پینا دیوں بھی نہیں ویکھنو نے آج پرائے مرو ڈولیے نے ٹائم تے تسا نے کار واڑا نے جنجے نے ٹائم تے تسا نے واڑا نے صبح لے تسی واڑ کے ہو پھر میں سمجھنا کہ بس مکہ ہی کہانی ایسا سے مسلمان بننا نے تو مسلمان بن کے رہ سو تو زندگی بھی چنگی ہو سی نے ورنہ آپ بھی پریشان ہو سو آنے والی نسلاں بھی پریشان کر سو آنے والی اولاداں بھی پریشان کر سو اور دسو جی نکاح جی تقریب تے پھر پٹاخے تے پھر ٹولکیاں تے پھر دسو اولاد کے جی پیدا سی اولاد نیک پیدا سی جس کار آج پوری تیاری ٹول وجہ آج میاں بیوی شب عروسی ہے پہلی رات میاں بیوی نہیں کی تخم پیدا کر سنو نہیں کہ جی اولادو پیدا کر سن کہ جس کار پوری تیاری ٹول وجہ پوری تیاری ماں پیوانے جچیاں اس بار کی غیرت سی کاش اس میرے رب جڑا بے آواز لاٹھی برسانا اس نے ایک ٹائم کم از کم خیال کی تو بیانے پکڑے گا ان کئی لوگ تسی پکڑے گا سو ایسا تھوڑا جا ڈرو ماں بہو ڈارنے میں ہی فیصلہ کسی ٹائم کرنا کہ اللہ کدی سمجھنا میں حدیث پڑھی تو اس تو بعد ہی فیصلہ کیتا میں کہا اللہ پاک کدی سمجھنا کہ یہ زمین میرے ایسے چنگی نہیں تو اللہ پاک میں زمینن تلے کے نگاہ اللہ پاک کی گناہ سمجھنا میں کہ تیرا عذاب آنے والا میں اللہ نہیں چاہنا تو اللہ پاک میں تو پاک کر چھوڑ کہ لوگ نہیں مننے نہیں انہوں نے ذہن نہیں پیانی یہ مذاقہ کرنے نہیں باہر نکل گئے یہ تقریر سن لیں اگلے نہ رونا وہنن رونے تو بعد اسی گناہ نے لوکا ماں رونے ممبر سے لگا آنے ویکھنے اڑ اتنے لوکا ماں تقریر کرنے اتنے لوگ کسی بھی ایجا نہیں کیتا نہیں اتو مسیدیے تو کڈے نے ماں پروگرام ہو ان کی کوئی انہیں سارے نال آئے انہاں پورا ساتھ دیتا اتنے داڑی والے مولوی بے کے کرنج میٹکا کرنے رہے بلے الحمدللہ میں آخر ماؤ پتر نہیں جمانے مسجد کی ہوئے مسجد آج آخو تو جلسہ آگے بھی آکھے یا مسجد کوئی میرے پیو نہیں ہے کوئی میرے لالے نہیں ہے کوئی مسجد میں کی دی تو ساں مسجد نہیں فکر مسجد جو کڑ سو رہا الحمدللہ میں آخر قبرہ تک پچھا کرتا نے بدماشانہ آج ہی بچتا نہیں سکتے کتنے بچ سو میرے کو بچ سو ماں کٹ جاؤ نہ ساتھ جاؤ کیس کوئی پا جاؤ جیل پہنچ جاؤ اللہ تو ساں تگنی نہ ناچ نہ چاسی نچنے ہو پائے جڑ میرے خلاف میٹکا کر رہے نا کرنج پہ کہ انہوں بھی اللہ پاک تسانے دسی نے وہ آنا صبر کر میں ماں تو ضرورت ہی نہیں کسی مکہ مارا چپیڑ مارا کسی نے کریا وجہ آگا کیوں ہے جا کھائی میں آج تک الحمدللہ کسی کو گیا نہ میں نا میرا اللہ پاک نا مولوی صاحب تو بیغام ہو تو صرف میری غلط ہے سیوانجنے تے باقی کام میرے تے چھوڑ دے وہ میرے ذمہ ہے نا انہاں پریشان کرنا انہاں ذلیل کرنا انہاں جڑانا تگری نہ ناچ جڑو میرے ذمہ ہے نچاسی نے ایسا تو میں آنا نے یا کام سدھے کرو نہیں ہو سکتے ایج بھی کرو نا جی جو کرو کرنے والے کیتے نا اور تڑے کی پراؤ ماں دسا کہ اپنی پیڑواں بڑھیا بڑھایا کار چاہتا پیڑواں بڑھیا بڑھایا کار نہ تے پاتا نے کس فیاض ممترین نے پراؤ پینو نے نہ تے کار پاتا نے بڑھیا بڑھایا وہ بھی تو پراؤ ہے نا اور تسی تیاں نہ مال کھانے والے ہو پینا نہ مال اور تسن یہ شکلہ کیجے بن گئی نو ماں جڑا پینو نہ مال تے تیوں نہ مال کھانا اپنی زندگی بھی ادھر بھی تلو قبراں بھی مجرم تے آخرت بھی مجرم وہ بھی تو براو ہے نا کسی نے نا وہ بھی تو پیڑواں نہ چاہ کے سب کو بڑے بڑھائے کار چاہتے اسی گراہ نے ویچ تو آج تک انہوں نے حق نہیں دیتا کہ جنہوں نے حق بڑھ لیا پہن حق منگنے آئیے تو متھا چڑھا اتنے کئی مجرم انہیں سب زرے مجرم کبیرہ گناہ نے ارتکاب کرنے والے جڑے پراواں نہ حق پہنا نہ حق ماواں نہ حق ہاں جی یہ زندگی نمازہ ساری زندگی پڑھو کسی مفتی کو پوچھ کی نہیں ہو کسی پہنواں ڈانگ مارے نے کسی پراواں مارا نے کسی کو پیو خفن ہے کسی کو ماں خفن ہے جنہاں کو ماوا خفن نہ جنہاں کو پیو خفن جنہاں کو پرا خفن غلط انہوں نے پکڑنے میں ممبر تے بے کہ انہوں نے ایک نماز قبول نہیں ایک نہیں قبول نہیں پہ پڑھو نماز پہ متھے کالے کرو اندروں صاف کرو اندروں تو ہن اے جے مسلمان بھی داڑیاں میرے کو وڈیاں تے زمین اس نے نہ تے کر دے بھائی انہاں معروم کر انہاں معروم جڑے معروم کو سلما ایک آدمی اللہ جی ایک آدمی پتر نے حصہ مارنا تساں دینا میں کہا وڈا شیطان ہے کچھ بھی یہ
میں کیوں حق مارا؟ میرے برابر سارے پتر تھی داڑیاں رکھیاں، نمازہ پہ پڑھنے ہو، دین نکم پہ کرنے ہو، تے پترہ نے حصے کھائی ہوئے نے، تیاں نے حصے کھائی ہوئے نے۔ ہاں اللہ نہ پوچھی مرسو نہیں۔ اللہ رسول کو ایک آدمی اللہ رسول میں اپنے پتریں کوئی دینا چاہنا، اسحاق کتنے پتر نہیں، اتنے پتر سارے اسحاق ایکیاں دیتے تو مجرم ہو سے ایتے جو جی میں میرا یہ پتر نہیں، پھر سب جمائے ہی یہ اٹھو آیا تیری اولاد نہیں، ماں ہی پتر چنگا لگنا جی میں اس نے نہ ہی کرنا، ماں ہی چنگا لگنا میں کیوں نے نہ کرنا، کوئی تیواں پہ دینا ہی تو کوئی ترمتیاں پہ دینا ہی تو کوئی کی نہ دے تو ہی نے، پھر بھی مسلمان ہونا پکے، پھر بھی پکے مسلمان بن کے رہنے ہو نہیں پوچھ کے نہیں ہو میری گلا انشاءاللہ آج نوٹ پہ ہوئی نہیں، نیٹ تے پوری دنیا لکھا لوگ ویب سنے تو تسی پہ بہنے ہو تو وہ بھی پہ بہنے کرائی پہ کہ جڑے ہر بیان تو بعد تنقید کرنے سے پوڑا چاہے انہوں بھی پیغام پہ دینا الحمدللہ کہ یہ بیان کھڑو کسی مفتی کول، عالم کول، شیخ الحدیث کول، پورے پاکستان ہی پھراؤ تاکو اس مولوی جے گلا آکر آیا یہ گلا غلط ہون، اگر کوئی غلط آکے تو انشاءاللہ آن کے ماں نپکے نہیں ہو، باقی ضرورت نہیں انشاءاللہ زیادہ جلانا پریشان ہونے نہیں، پریشان ہو سو تو اپنے ایسے پریشانی نہیں، میرے ایسے کوئی پریشانی نہیں، میں کل بھی زندہ باد، آج بھی زندہ باد، آئندہ بھی زندہ باد، نہ کل میرے ایسے کوئی مسئلہ ہے، نہ آج مسئلہ، نہ آئندہ سے مسئلہ، نہ میں اسی چیزاں بنیاد بڑھا کے، نہ کسی نے جو بھی نظر رکھی ہے، گرانج ایک آدمی بھی ہاتھ چاہ کے جلی آسا نہ کہ میرے جو بھی نظر رکھی ہے، اس میرے کو پیک منگی ہے، یہ میرے در تے آیا، اس میں حالات سنائیں، اس بلے نے پیسے منگے، اس میرے کو کریا سے پیسے منگے، اس دعائیہ سے پیسے منگے، کوئی مالے نبی الحمدللہ میرے تے سر چاہ کے گل نہیں کر سکنا، کوئی آنکھ چاہ کے گل کر سکنا، جو کوئی مالے نہ ماں کے کہ میں بہت پادری دسی تیرے سے کسی بھی کچھ نہیں، کدے کسی کیتا تو مسیحی نال کیتا، کسی کیتا میرے نال تو اللہ کی رضا سے کیتا، میں کسی کو کچھ منگا نہیں، تے الحمدللہ اسی محلے اسی گراج اے جو لوگ ہیں اللہ نے قسم کھا کے نا اس پگڑی کو زیادہ میری عزت کرنے، وہ ماں اپنا سر نہ پھول سمجھنے، وہ پراواں کو زیادہ پیار، پتروں کو زیادہ پیار، اے جا اتھے رہ کے کراچی رہ کے، اٹک رہ کے، انگلینڈ رہ کے، ہانگ کانگ رہ کے، دنیا نے ملکہ جرہ کے الحمدللہ پیار دے رہے، انہوں نے پیار نہ ساڑھا سینہ چوڑا پہ ہونا، اور اسی سمجھنے آگا کدے مخالف دان تو الحمدللہ نوے پیار کرنے علی بھی الحمدللہ اسی گرانج اللہ پیدا کر چڑھیں، وہ اپنا پیار پہ کرنے، اسی انہوں آنے آگیا سنی ہر آدمی ایسے دعا ہے، جڑا مخالفت کرنا اسا دی بھی دعا کرنے، برے وہ آدمی جڑا کو کسی نال پلا پکرانا، میرے نال کراوے نہ کراوے، اپنے رشتہ دار نال، اپنے کاکے نال، مامے نال، کسی نال، اور انہوں کو فیاض بھائی نے ماں پتہ لگا نا جی، یقین کرو میں رویا نہیں جی، ممبر تے بیٹھے میں آقا یا اللہ ہے جی لوگ بھی بڑھے بڑھائے 50 لاکھ روپے نہ کار پہ ہوا چاہتا سا، واہ یار سونا نہیں، تو جیسا کہ میں گال کی تھی نہیں نا انہوں رنگ پیلا ہویا نہیں، رنگ پیلے تائیں انہیں چور ہونا، چور نہ ہوان تو کیا ہو رنگ پیلے ہوانے، چور کھا کے تیئے نے تو پہنے لے آگ بیٹھے نا، اگر نہ کھا دے ہوانے تو انہیں خوش کرو اللہ فیاض دیتا یارا، واہ یار کو مال کیتا استاد جی میں بھی تے ہواں دیتے آئی ہے، میں بھی پہنوں آگ چاہتے آئی ہے، وہ پہن آگے بڑھی ہو گئی ہے، وہ پہن آگے سی اتنی میں ممبر تے بیٹھ کے گلا پا کر رہے اتنی وڈی میرے کو لمبی داڑھی والا پہنوں آگ مار کے بیٹھے ہیں، میں کول چلا گیا نال ماں کہ آدمی کھڑا سی گیا بیٹھے ہیں چاہ پانی کرا خیر پوچھس کیوں آئے ہو، میں کہا جی تسا نے کی لگنا کہ پڑھایا جی، میں کہا جی انہوں نے زمین ہے تسا نے کول آنا جی کہ انہیں ساڑھے نائے تے کر چھوڑی گئی، میں کہا کس نائے تے کی تھی آئی، اگر اس نے والدہ بکو اس نے نائے تے کس تُت کرائی کس کیا جا کی تھی تیرے نائے تے، اگر یار اس کر دی دی نائے تے، میں اس وہاں پوچھنا بکو ماں وہاں پوچھ، وہ ماں نہیں اس میرے نال توکھا کیتا، اس داڑی والے میرے نال توکھا کیتا، میں اس آنا نتیجہ ہی نکلا ماں ایک آدمی آنا اس جی کچھ مردی نے آکو آخر کیا آنا میں اس آدمی آخر آنا میں کدے بغیر کلمے تو مرنا تا مر وجا، میں ذلیل ہونا تو ہوما غرو کو ویسا میرے ساں ایسا نہ دے سا پہنوں وہاں ایسا نہ دے سا پڑھایا تو میں اس آقا میں آقا اٹھ بھائی تا آخری درجن اب ایمان انہی داڑھی تے پلو سی کچھ سمجھ آئی نہیں، داڑھی تھوڑی کہ کچھ داڑھی رکھی نہیں تو بڑا بزرگ بنے سی، پگڑی باغی نہیں بزرگ اندر کرتوت تا ویکھو انہوں نے نا، کرتوت میں وہ کچھ کس نہیں زمین دبے کوئی کس نہیں دبے تو غریب پہ آنے میں وہ وٹے سٹا کے مسلمان بیٹھے چاہتے ہو آگ وہ اتنے پہ آنے ساڑھا آگ چاہتے ہو میرا آگ نے آنے نہیں جی نہیں نہ دیو تو انشاءاللہ تسی پمپا کلیا کھا دو میں تو سنا تماشا لیک سا تو میں تو سنا نال یاد بھی کرا رہا ہے سنے کہ کیوں پرایا حق بڑی بری چیز نے، پرائی زمین غصب کر کے اتنے غلے اور تو سونا جی کسی میں کنال دبائیے تو اس تے لائیے کڑوں تے مکئی تے وہ پھر ساری تیار پہ ہونی ہے تے آن کے میں علی معاویہ تے اس امیاں تے پہنا کھلا سا تے علی معاویہ بھی ببر شہر بنسی، جنید بغدادی تے امی تے پہنا بھی ساریا بزرگ ای بدماش بنسی، ہاں
گندا مال اس نے پیٹ گیا، حرام نہ مال اس نے پیٹ گیا، پرائی غصب شدہ زمین نہ مال اس نے پیٹ گیا، حرام نہ ایک لقمہ وجد چالی تاڑے عبادت قبول نہیں تے سب کچھ غصب کر کے چھکی وینے ہو تے تساں جو بھی نہیں لڑنی۔ اور پتہ بھی نے جڑے زیادہ پٹواریہ کو وینے نہیں زیادہ چکری نے، ہاں یہ چکری زیادہ نے نہ پتو نہ کو ہوئی ویجو یہ چکری نے انہاں زیادہ چکر لگے ہیں وانج کے کیاں دوئیاں میں تڑ چلا گیا ماں بھول کے اللہ پاک کیری پٹواری کو کھڑا نے ادھر ایک ویکھا تے ماشاءاللہ ساڈے گھراں نہ بیٹھے آتے ماں تسی اترے انگلیاں ہو جمے نہیں کیا ہے میں آکھا یہ نہیں تھا آدمی رہا تو دعا بڑی کرنا آج اللہ خیر کرے۔ خیر میں باہر آ کے میرا اللہ پاک ماں ہے کری میں اللہ پاک بھول گئی ماں نے کری ادھر میں رجسٹر ویکن کالے پیلے ہوئے تو میں آکھا ہے جیسے لانو تیجی وس نہیں ہے پائی تے رجسٹر بھی کالے پیلے ہوئے ہم بالکل وہنا آدمی تے ڈر لگنا بدا نہ کدھر والا میں کالے 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 اس میں آکا لوگ کمپیوٹر وڑ گئے تے افسر باہر بیٹھے آ یہ میں کمپیوٹر وڑنا بھی نہیں قیامت تک کیوں کہتے سارے یہ نہیں وڑن دینے نے تو جس ویکو میں ویکھا تو میں اس آدمی باہر نکل کے آکھا میں آکھا یہ بڑا کوئی دعا سلام کرنا ماں واس کے آدمی آنا کہ کون کی میرا گرائی آنا صبح ساڑھے کو کرنا ناشتے تو رونا ایک تڑانا چھٹی نہیں کرنا نے مخی کیوں آنا کوئی آنا نہیں اس میں تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ایویں آن کے آنا لٹھا مان دے پتہ نہیں لٹھا کیڑی چیز ہے وہ آنا لٹھا منگنا تو لٹھے جاؤں پھیرنا یہ فلانے نہیں ہو سی یہ فلانے نہیں ہو سی یہ یار یہ تو کچھ شک ماں ہو رہا ہے نا تو دبی ہو سی یار جی کی تھی میں آقا شابہ اللہ پاک نے لٹھا پھر وہ لٹھے لے آر میری تو اللہ لٹھا ہی بنا کے رکھے پھرو تے ونجو بار بار تے چکر کٹو تے مارو تے کٹو لوکاں زمینہ سے رمبے مارو داتریاں مارو ایک ہی دونا گیروان نپو لڑو لڑو تو سانا مقدر ہی لڑنا رہ گیا ٹھکو ایک دنیا ٹنگا تو سانا مسجد مقدر تو سانا نہیں مسجدیاں خالی مدرسے خالی اللہ کو منگڑا کوئی نہیں سمجھ آئی نہیں بار گھنٹے تے وقت گزار سن اخبار وقت دے سن یہ تو ڈیکس نے وہ ٹائر لگے ہیں سال تو بعد اس تے قرآن رکھی نا پہ ہے سمجھ آئی نا جی تو بس اس سے میرا ایک درد دل نے سنانا نے مرضی نہیں منو نہ منو تو ماں کی میں تھوڑی تسانا کہ منیو بجو نہ مرضی نہیں میرا کام میں 10 چڑھا دے نہ کر سو تو آپ پریشان ہو سو میں انشاءاللہ نہیں چاہنے ہیں میں بھائیاں بھی آکھے میں چھوڑنا نہیں آنا برکال ایک آدمی باقاعدہ طور پہ میرے کو آیا وہ فلانا پہ آنا جی ہے جب فلانا میں آکو فلانے آپ ضرورت پیدا کر رہے ہیں ادھر آوے نہ ہے پچھو کیوں گلا کرنے ہو ادھر آ رہے ہو بیو ہاں کدے میں اتنا بڑا باغی ہاں میں اتنا بڑا باغی ہاں تو وہاں گراں چو کٹو نہ ہوئے گراں چو کٹ چھڑو میں جلسا گراں چھوڑ کے سمجھ آئی نہیں میرا کی بھی ٹائی مرلے نہیں جا گزری جائی وہ کسی نے حوالے کر دے جلسا میرے ایسے 50 راواں کھلیاں الحمدللہ 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 ایک دار میرا رب بند کر سی میرا تے 50 کھول دی سی تسی کی سمجھ جاؤ الحمدللہ برے اپنے کرتوتے نہ جڑا اصلہ تو سا پانا جکر نیت نے او جی مراد انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى جکر نیت رکھ سو او جا پھل پاسو صاف نیت ہو سی نے تک کتھے رکاوٹ نہ آسی رہے تے بری نیت رکھ سو تے وہ جتھے ویکسو نہ استاد جی ایک کھڈ بند کرنا سمجھ آئی نے ایک کھڈ بند کرنا تے دوئی کھڈ گولی میں آقا صبر کاری کھڈا لوکاں نہیں اللہ نے کھڑی آئی اللہ جے کھڈا کھڑ دے نا تے پھر ہر جگہ تو دا کھڈ جواسی ایسا سے بچو میں ہاتھ جوڑ کے آنا نے خدا را اللہ ماں بھی عمل نہیں توفیق دے میں بھی کرا مسلمان بن کے رہو تو تسی مسلمان بن کے رہو یہ نہ گناہ کیتا اللہ اعلان توبہ کرن آنکھوں نے غلط کیتا ہاں ای کی وجہ استاد جی جمعے تاڑے بیستی استاد جی نے کی وجہ کیتا نے تک استاد جی ڈھنا تو مارا کوئی نہیں مارا تے نہ آئندہ استاد جی ڈھنے کے ساتھ مارنا باقی تو شیشہ ضرور دستے ہیں کہ میں جی کچھ پڑھا نے وہ بہت نقصانی چیزیں میں پڑھنا ایجا کر دو ایجا اسی نے نقصان تے نقصان کو اپنے آپ بچاؤ اللہ پاک کی دعا ہے کہ اللہ پاک ماں اور دوسرا عملی توفیق دے اور آخر دو اعلان چھوٹے چھوٹے کر دے ذہن پھر نہ رہ سن انشاءاللہ ساڑھے علاقے نے اشاعت القرآن بڑا مدرسہ اللہ پاک چاہیا اتوار نے تعلق پروگرام ہے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ پتر پہ آنے اور بھی علماء آسن الحمدللہ اتنے گزارش ہے کہ تھوڑی جی شرکت کریو اتوار تاڑے تے چلو کدے اتنے کدے ونجو کدے ٹائم نہیں تسی بزی لوگ ہو آج ایجا کریو ساڑھی مسیدی نہیں بھی الحمدللہ ختم قرآن ہے ایک بچے 3 سال میرے کو ترجمہ پڑھا 3 سال لگا رہا میں انہوں اتنی تعریف نہیں کرنا وقت ہی میرے کو ختم ہو گیا ویسے بھی ٹائم زیادہ ہو گیا 3 سال اس قربانی دیتی نہیں تو اس بچی نے قربانی دیتا تو سنیا اکھاں دماغ ماں کہ جی اس نے قربانی 3 سال اس میرے کو ترجمہ پڑھا نے 3 سال پہلے لگا رہا ہوں الحمدللہ اس نے ختم قرآن ہے
تا ختم کنانا سے اللہ ماما بھی دعوت دیتی الحمدللہ باروں مہمان بھی آسون ناتالے بھی آسون تلاوت کرنے لی بھی آسون تو سا کے گزارش ہے کہ تسی کچھ نہ کرو نہ چانا آنی ہوا چانا بالکل میں تسا نہیں آنا بسکٹ بھی نہیں آنے سمجھ آئی نہیں ماں پیسے یہ بھی نہیں دے گی کیوں بولا ماں مفت تو سا کل منگنا نہیں اللہ نہ کرے مہبانا نہ جی تو سا نے کچھ چیز نہیں لوڑ تو سی کوئی نہیں آ رہے ہو مسیحیاں کچھ بھی نہیں لوڑ تو سا نہیں تو سا کل میں نہ منگا دے نہ منگسا نے ہاتھ جوڑنا نے اتنا کریو کہ کفتنی نمازہ تو بعد 7:15 نماز ہے انشاءاللہ مسیحیاں آسو تا کینڈیڈیٹ نہ پروگرام ہو سی علماء بھی ویکنس ہو قرآن بھی ویکنس ہو جڑکاری حضرات ہو سو ناتانا بھی ویکنس ہو تے بچیاں بھی ویکنس ہو کہ انشاءاللہ اپنی دستار بندی کر ساں پٹکا بھی ہونے سر زبان ساں سارے لوگوں عمومی دعوت ہے انشاءاللہ جس طرح ہوڑ بیٹھے ہو نا اے جا اللہ کرے کہ جمعے تے ویسے مجبوری جانا پہنا کی کرنا جمعہ تے پڑھ نہیں ہے مگر راتی انشاءاللہ پروگرام نے اندر ضرور شرکت کرو بڑا اجر مل سی نے انشاءاللہ کینڈیڈیٹ مسیحی لگسی تے فائدے تو خالی نہیں سارے کوشش کرسو انشاءاللہ اللہ باغ عمل کی توفیق عطا فرمائے